نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، آج اعتکاف کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس نے اپنے محبوب کے تصدق سے امت مصطفیٰ پر خصوصی لطف و احسان فرمایا کہ وصال حق کی وہ منزل جو سابقہ امتوں کو زندگی بھر کی مشقتوں کے نتیجے میں بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، فقط چند روز کی خلوت نشینی سے وہ امت مصطفیٰ کو میسر آ سکتی ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان چند روز کے لیے اس دنیا سے کٹ کر گوشہ نشین ہو جائے اور ایک محدود مدت کے لیے خلوت گزین ہو کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کی تجدید کر لے، اپنے من کو آلائش نفسانی سے علیحدہ کر کے اپنے خالق و مالک کے ذکر سے اپنے دل کی دنیا آباد کر لے، مخلوق سے آنکھیں بند کر کے اپنے خالق کی طرف لو لگا لے۔ ان کیفیات سے مملو ہو کر جب انسان دنیا و ما فیہا سے کٹ کر صرف اپنے خالق و مالک کے ساتھ لو لگا لیتا ہے تو اس کے یہ چند ایام سالوں کی عبادت اور محنت و مشقت پر بھاری قرار پاتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان کا نفس انسان کو ہمہ وقت برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف ہی اکساتا رہتا ہے۔ اب کاروبار حیات کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے انسان بالعموم غفلتوں کا شکار رہتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان میں کسی کا بندہ ہونے کا شعور بیدار ہی نہیں رہتا، اور انسان مسلسل بغاوت و سرکشی پر مائل رہتا ہے۔ اسی شعور بندگی کو بیدار کرنے کے لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ دن کے 24 گھنٹوں میں تھوڑی دیر کے لیے گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو ایک مجرم کی حیثیت سے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کر کے اصلاح احوال کا متمنی ہو۔ یہ معمول زندگی بھر رہنا چاہیے، لیکن ماہ رمضان چونکہ خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ رحمت میں خلوت نشینی کے اس تصور کو ایک باقاعدہ ضابطے کے تحت اعتکاف کی صورت میں متعین کر دیا گیا، تاکہ سال بھر علائق دنیاوی میں ملوث رہنے والا انسان چند روز کے لیے اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کو لگام ڈال سکے اور کثرت ذکر الہی اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے تصفیہ باطن کر کے خلوت میں جلوت محبوب کی دولت سے بہرور ہو سکے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہیں۔ یعنی کہ جو اعتکاف کرتا ہے وہ ایک تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، دوسرا وہ جتنے نیک عمل کرتا تھا اللہ پاک ان سب کا ثواب بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق
مشرق و مغرب کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے اس نے کیے ہوں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس قدر عظیم عمل اور اس قدر خوبصورت عمل جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس قدر اجر عظیم سے نوازتا ہے، وہ ماہ رمضان کے یہ آخری 10 دن ہیں جو اللہ پاک اب ہم کو عطا فرمانے والے ہیں۔ عبادت کی نیت سے اللہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، سنت اور مستحب۔ اعتکاف واجب، کسی نے اگر یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 یا 2 دن کا اعتکاف کروں گی تو اس کا کام ہو جائے، اب یہ اعتکاف واجب ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روزہ بھی رکھے گی، بغیر روزہ کے اعتکاف واجب سے ہی نہیں ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ، یہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے تو 30ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں رمضان کو چاند ظاہر ہونے کے بعد مسجد سے نکلے۔ یاد رکھیں کہ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی اگر محلے کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب آخرت کے مواحضہ میں گرفتار ہوں گے، سب سے سوال کیا جائے گا، سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا محلے کی مسجد میں تو سب آخرت کے مواحضہ سے بری ہو جائیں گے۔ اور اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، اور اس میں رمضان کے روزے کافی ہیں۔ اعتکاف مستحب، مستحب یہ ہے کہ جب کبھی بھی دن یا رات میں مسجد کے اندر داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب پائیں گے۔ نیت کے لیے صرف دل میں اتنا خیال کر لینا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے خدا کے لیے اعتکاف مسجد کی نیت کی۔ اب اعتکاف کرنے والوں کے کچھ مسائل ہیں۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بلا عذر مسجد سے نکلنا حرام ہے، اگر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے قصدن نکلے یا بھول کر نکلے، دونوں صورتوں میں اعتکاف جاتا رہے گا۔ اسی طرح عورت نے جس گھر میں یعنی مسجد بیت میں اعتکاف کیا ہے اس کا بھی اس گھر سے نکلنا حرام ہے، چاہے وہ اپنا ایک کمرہ مختص کر لے یا ایک کمرے میں کوئی ایک کونا مختص کر کے وہاں پر پردہ وغیرہ لگا کر اہتمام کر لے، اسے مسجد بیت مختص کر کے اعتکاف کی نیت سے وہاں بیٹھ جائے۔ اب وہاں سے وہ نہیں نکل سکتی، اگر وہ نکلے گی تو اب وہ قصدن نکلی یا بھول کر، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے، اور عورت اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی ہو۔ اعتکاف کرنے والا 2 عذروں کے سبب مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، ایک عذر طبعی جیسے رفع حاجت، فرض غسل اور وضو کے لیے، دوسرا عذر شرعی جیسے نماز جمعہ کے لیے جانا اگر مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوتی تو۔ ان دونوں عذروں کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر ہی نکلا۔ اسی طرح عورت اگر مسجد بیت جو اس نے اپنا کمرہ مختص کیا ہے یا کوئی ایک کونا مختص کر رکھا ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتی، اپنی ذاتی ضرورت، اپنا ذاتی کام یا جو عذر طبعی ہیں اس کی وجہ سے نکلتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کی مدد کرنا، کھانا بنانا، گھر کے کام کاج کرنا، اس صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ اعتکاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، دنیا سے کٹ کر مولا کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے۔ تو وہاں پر صرف سوئے رہنا یا بالکل خاموش ہو کے بیٹھے رہنا اور ایسے ہی وقت گزارتے رہنا کہ 10 دن پورے ہوں تو میں باہر نکلوں، نہیں، بلکہ وہاں پر ذکر اذکار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، سونا کم اور عبادت زیادہ کرنا، کھانا پینا اور سونا جو معاملات ہیں وہ بھی مسجد بیت میں ہی کیے جائیں گے، اولیاء و صالحین کے حالات سننا، درود پاک پڑھنا، ذکر الہی کرنا، باوضو رہنا، دنیا داری کے خیالات سے دل کو پاک صاف رکھنا،
بکثرت رو رو کر گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگنا، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کو، اپنی روح کو پاک کرے۔ تو وہاں بیٹھ کے بھی اگر دنیا کے بارے میں سوچا جائے، عید کی تیاری کے بارے میں سوچا جائے، تو پھر وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے، اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیاوی تمام خیالات سے اپنے دل و دماغ کو پاک کر لینا۔ اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اعتکاف ہو یا کوئی بھی عبادت، اس میں صرف رضائے الہی کی نیت رکھنا۔ دکھاوا، نیک نامی اور شہرت، اس کو ہرگز اپنے پاس نہ آنے دے، ورنہ ہر عبادت بے نور و بے رونق بلکہ ضائع ہو جائے گی، اور ثواب کی جگہ گناہ نامۂ اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف ہماری نیت دیکھی جاتی ہے۔ کوئی عمل اگر ہم خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو اگر وہ مختصر سا عمل ہے تو ہمیں اس کا ثواب 1000 گنا مل سکتا ہے، اور اگر ہم 1000 نفل پڑھ لیتے ہیں، پوری رات جاگ لیتے ہیں، مگر وہاں پر دکھلاوا نیت ہے، رضائے الہی مقصود نہیں، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اعتکاف کی قضا صرف قصدن اعتکاف توڑنے ہی سے نہیں ہوتی، یعنی کوئی بندہ اگر ارادتاً اعتکاف توڑتا ہے تو پھر اس کی بعد میں قضا کر لیتا ہے، یہ تو ایک صورت ہے۔ لیکن اگر عذر کی وجہ سے اعتکاف چھوڑ دیا، مثلاً کوئی بندہ بیمار ہو گیا یا بلا اختیار چھوٹ گیا، جیسے کوئی بھی عورت ہے اس کو عذر شرعی لاحق ہو گیا، یا جنون یا بے ہوشی طاری ہو گئی، ان صورتوں میں اگر اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس صورت میں بھی بعد میں وہ قضا کرے گی۔ تو اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں جو مزید ہم پر انعامات نازل فرمانے کے لیے ہمیں مواقع عطا فرما رہا ہے، کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں، کبھی اعتکاف کی صورت میں، شب داریوں کی صورت میں، آخری عشرہ خوبصورت ترین عشرہ جس میں ہم نے مزید عبادات اور ذکر الہی کی کثرت کرنی ہے، اللہ پاک ان سب سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ حقیقی عید اسی کی ہے جس نے 30 روزے اس طرح رکھے کہ اس نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا، اور جب اللہ کی رضا 30 دن کی محنت و مشقت کے بعد حاصل ہو گئی تو پھر حقیقی عید اسی شخص کی ہے جس نے اپنے رب کو منا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔